جی ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے شان بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہماری خوش بختی ہے ہم در فرید پہ حاضر ہیں۔ اللہ جل مجدہ ARYQ TV کی اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ناظرین کرام، جو اللہ والے ہوتے ہیں رب کائنات نے انہیں جو رتبہ دیا، مقام دیا، دیکھیں رب کائنات نے سرکار دو عالم کو جو رتبہ عطا فرمایا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عاجزی انکساری ہمیں نظر آتی ہے فتح مکہ کے موقع پر، کہ جناب آپ کا سر جھکا ہوا ہے، پلان کے ساتھ جناب آپ کا سر انور لگ رہا ہے، اس قدر جھکے ہوئے ہیں، اس قدر عاجزی انکساری کا پیکر بنے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں شب معراج بھی کہا نا، پوچھا حبیب تو میری بارگاہ میں کیا لے کے آیا ہے؟ عرض کی مالک وہ لے کے آیا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں۔ پوچھا میری بارگاہ میں نہیں، پیارے حبیب کیا لے کے آئے؟ عرض کی مالک میں عاجزی لے کے آیا ہوں۔ تو یہ عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے نا، یمشون علی الارض ہونا، وہ ظہوری صاحب نے فرمایا تھا ذکر نبی دا کردیاں رہنا چنگا لگدا ہے، نیویں پا کے ٹردیاں رہنا چنگا لگدا ہے۔ پیسا قبلہ میں چاہوں گا یمشون علی الارض ہونا کی جو شان اللہ کے ولیوں کے اندر ہے، اس کا ذرا ظہور فرمائیے گا جی، بسم اللہ۔ کلام مجید میں متعدد آیات ایسی ہیں جن میں پروردگار عالم نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ابلیس اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب ابلیس انسان کی اور خصوصاً صاحب سلوک جو شخصیات ہوتی ہیں ان کی منزل میں طرح طرح سے رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی ایک تو وہ صورت ہے جو آپ نے تھوڑا سا اشارہ دیا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ وہ پیش نظر رہے کہ حضور کفار مکہ کی جسارتوں اور ان کی جو بے ادبی کی کیفیات ہیں، قرآن حکیم نے تو بہت سی آیات کو بھی حکایتاً بیان کیا ہے ان کے طرز عمل کی وجہ سے، وہ چیزیں بھی بندائے جو ہے راہ طریقت کا اس کے سامنے ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ خاص طور پر جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ابلیس کسی بھی شکل میں انسان کو آ کر اس کے وقت کو ضائع کر سکتا ہے، اس کی منزل طریقت میں کوئی رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ ایک شکل اس میں سے صوفیاء نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھی ہے کہ ان کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے بسا اوقات کچھ جاہل لوگ، جن کے چونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کی خون کی نالیوں میں دوڑتا ہے، سرایت کر جاتا ہے، تو بعض اوقات ابلیس ایسے جاہل لوگوں کو اپنا اعلی کار بنا کر ان کو آگے لگاتا ہے، اور وہ آ کر بندگان طریقت جو ہیں، راہ خدا کے، راہ سلوک کے راہی جو ہیں، وہ ان کو آ کر بھٹکانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس کی ایک ظاہری تفسیر اور ظاہری صورت یہ ہے کہ سب سے قیمتی چیز ایمان، اس کے بعد قیمتی چیز جان، اور اس کے بعد قیمتی چیز جو انسان کی ہے وہ اس کے پاس وقت ہے۔ ٹھیک ہے، وقت ایک انتہائی لیمیٹڈ ٹائم ہے میرے اور آپ کے پاس ہماری زندگی میں۔ اگر ہم اپنا وہ لمحات جو اس کے جاہل کے ساتھ تکرار میں ضائع کریں گے، ان لمحات کو ادھر ضائع کرنے کی بجائے مالک یہ پسند کرتا ہے کہ اس کو آہستگی کے ساتھ سلام کہو، اس کو کہو اللہ تیرا حافظ و نگہبان، اور آپ اپنی سانسوں کو اس کے جواب میں ضائع کرنے کی بجائے آپ اپنی سانسوں کو میری یاد میں صرف کیجئے تاکہ میری بارگاہ سے آپ جزا پائیں۔ اور اسی لیے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اس آیت پاک کی تفسیر میں بہت خوبصورت ارشاد فرمایا۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوا کہ میرا آقا فرماتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ من عاد لی فقد آذنتہ بالحرب، من عاد لی ولیاً۔ جی اب ذرا یہ دیکھیں کہ بے ادبی جاہل کرتا ہے فرش زمین پر، خالق کی ارض و سما فرما رہا ہے دشمنی اس نے زمین پر میرے بندے سے کی ہے، اب اس کے خلاف اعلان جنگ جو ہے وہ میں خالق کرتا ہوں، کیونکہ اس نے میری خاطر، میرے ڈر سے، میری عظمت جلال و جمال کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے صوفی نے
اس سے الجھا نہیں ہے، میرے امر کو پیش نظر رکھا ہے، اس نے اس کو جواب دیا ہے اور میری طرف لوٹا ہے، ٹھیک اب ہے۔ اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری، اب اس کے خلاف، اس جاہل کے خلاف اعلان جنگ میری طرف سے ہے۔ اب جب اللہ کے اولیاء کے لیے ان کے طرز عمل سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ان کی بارگاہ فیض سے اکتساب کرنے کے لیے قرآن حکیم کی آیات، احادیث اور بہت سی رہنمائی بزرگان دین کے اقوال میں موجود ہے، جی وہیں ساتھ یہ بات بھی موجود ہے کہ جو بندگان خدا سے ٹکراتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ در حقیقت بندگان خدا سے نہیں ٹکراتے، وہ غضب پروردگار سے ٹکراتے ہیں۔ اللہ اس اکبر۔ حقیقت کو مد نظر رکھنا چاہیے، جی اور جی۔ اللہ کے نیک اور صالح بندے جو ہیں، اولیاء جو ہیں، اس کے ولی جو ہیں، ان جی۔ کا ادب اور احترام کرنا کیا بات۔ چاہیے، کیونکہ بہت ولی خوبصورت جو گفتگو پیسا قبلہ، سلسلہ کلام آپ سے جاری رہے گا۔ میں یہی بات خواجہ صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ خواجہ صاحب حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس کے دل میں تکبر کا ذرہ بھی ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ چادر جو کبریائی کی ہے، یہ رب کائنات کی ہے، اور جو اس کو کھینچتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں یمشون علی الارض ہونا پہ کچھ موتیابی عطا فرمائے۔ شکریہ حضرت کی گفتگو کے بعد تو اس پہ مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک اور اینگل سے یہ بات بسم اللہ، آپ کی بسم اللہ۔ خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان جو ہے وہ نفس پہ حملہ کرتا ہے، انسان کے ساتھ جی خواجہ صاحب، مخالفت کرتا ہے، میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا بسم ہوں۔ اللہ، بسم اللہ ایک خواجہ صاحب۔ چینل پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، محفل سما پہ، ٹھیک ہے، تو دوسرے صاحب جو تھے وہ قائل نہیں تھے سما کے، اور میرا تو انہیں پتا تھا کہ ہم لوگ تو ہاں جی، الحمدللہ۔ سما کے رسیہ ہیں، چونکہ حضور خواجہ غریب نواز نے سنی، حضور کتب پاک کا وصال سما میں ہوا، حضور خواجہ غریب، حضور بابا صاحب نے سما سنی، حضور محبوب الہی، سارے صاحب حضرات سنتے رہے، اس لیے ہم تو سنتے ہیں۔ الحمدللہ۔ انہوں نے اس پہ ایک بات کہی جی خواجہ صاحب، کہ جو یہ سما سنتے ہیں نا، تو شیطان ان میں خلل ڈالتا ہے، کہ دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خلل ٹھیک ڈالتا ہے۔ ٹھیک۔ میں نے کہا یہ مولانا نے بالکل ٹھیک کہا۔ ہوں کیوں؟ ہوں اس لیے ہم سما سنتے ہیں، ہمارے دل میں وہ خلل ڈالتا ہے، یہ نہیں سنتے اس لیے ان کو خلل نہیں ڈالتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اس کی دشمنی ہے اور ان کے ساتھ دوستی۔ اللہ بہت خوبصورت جواب۔ ٹھیک خواجہ صاحب، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ کیا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا۔ دوسری جی بات یہ ہے جی، کہ زمین پر چلنا، ٹھیک ہے، عام زمین پر چلنا بھی بڑے عز و انکسار کے ساتھ چلنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عز اگر سیکھنا ہو، اس کے فوائد سمجھنے ہوں تو زمین سے ہی پوچھیے، واہ واہ اللہ اکبر۔ واہ واہ اس کے عز کے انکسار کے فوائد کیا ہے۔ فوائد کیا واہ ہے؟ واہ۔ واہ اگر واہ۔ ہم اس زمین سے سوال کریں جی خواجہ صاحب، کہ ساری فصلیں تمہارے اندر واہ موجود واہ ہیں، واہ واہ۔ ہر قسم کی دھات تمہارے اندر واہ واہ موجود ہے، ہوں تمام خزانے اس زمین کے اندر موجود ہیں، ہم اس سے پوچھے اتنے خزانے تم نے کہاں سے لیے؟ کہتی ہے میرا نام ہے مٹی، واہ واہ واہ۔ ہاں، جو مٹ گئی ہے اس نے سب کچھ پا لیا۔ سب کچھ پا لیا۔ واہ 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 واہ، اس کا نام ہے مٹی، جی۔ جو مٹ گیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ پا لیا۔ واہ خواجہ صاحب، اور عز و انکسار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بہت جی، خاص طور پہ حضور کے روضہ اقدس پہ جب جائیں اللہ تو اکبر۔ روضہ واہ 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 پاک واہ۔ پہ سب ضبط نفس کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی۔ آہا، اور آپ نے جو وہ تکبر کے حوالے سے ذکر فرمایا، یہ خواجہ صاحب قبلہ، انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کو زیب نہیں دیتا، جی لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے تکبر، لیکن اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر سکتے ہیں، الجبار المتکبر، یہ خواجہ وہ صاحب، جبار بھی ہے بے شک۔ متکبر بھی ہے۔ حالانکہ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرنا کیسے درست ہے؟ یہ اجازت ہو تو میں نے دونوں لفظوں کا بسم اللہ، صوفیاء کے ہاں ترجمہ ہے وہ بہت عرض کرتا خوب۔ یہ ہوں۔ بسم اللہ۔ ایک تو جبار ہے، بہت خوب۔ جبار کا معنی عام طور پر تو ہے جبر کرنے والا، لیکن ٹھیک۔ صوفیاء کے ہاں اس کا معنی اور ہے، اور ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کی جائے بے شک۔ تو اس کا معنی کچھ اور ہے۔
ایک بچہ ہے وہ درخت پہ چڑھ جاتا ہے یا اونچی دیوار پہ چڑھ جاتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے بیٹا نیچے اتر آؤ گر جاؤ گے ہڈی ٹوٹ جائے گی، وہ نہیں مانتا، وہ گر جاتا ہے، اس کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اس کے بعد پھر چھوڑ تو نہیں دیا جاتا بچے کو، ٹھیک ہے، اس کو جراح کے پاس لے جاتے ہیں۔ ہوں۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی ہڈی کو کھینچتا ہے اور اپنی جگہ پہ لے آتا ہے۔ واہ 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 تکلیف تو ہوگی، ہوگی۔ یہ اس کی کہاری ہے۔ واہ واہ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، واہ واہ، سبحان اللہ وہ سبحان اللہ، دشمنی کے وجہ سے نہیں، اس میں بھی رحمت ہے، اس میں بھی رحمت ہے، واہ تمہارے واہ فائدے خواجہ کے لیے وہ کر رہا ہے، واہ واہ اس کو اپنی جگہ پر لے آتا ہے۔ کیا بات ہے خواجہ اس صاحب، کے بعد پھر جب وہ اپنی جگہ پہ ہڈی آ جاتی ہے تو دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے جی، کہ اب یہ ہل نہ جائے اپنی جگہ سے۔ ہاں ہاں اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کچھ چپڑیاں ہوتی ہیں، پٹیاں ہوتی ہیں، وہ اوپر باندھ دی باندھ جاتی دی ہیں جاتی ہے، تاکہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے، ٹھیک ہے، ہل نہ سکے۔ وہ جو چپڑیاں پھٹیاں جو باندھی جاتی یا ہیں پلستر ہے، اس کو جبیرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے باندھنے والے کو جبار کہتے ہیں۔ اللہ واہ واہ اکبر، واہ واہ خواجہ تو صاحب، وہ قہار بھی ہے اور جی، جبار بھی جبار ہے۔ بھی ہے، سبحان وہ قہار اس معنی میں بھی ہے صوفیہ کے نزدیک، ٹھیک۔ اور جبار اس معنی میں ہے وہ تمہارا فائدہ سوچتا ہے، تمہارے لیے بہتری سوچتا ہے۔ واہ واہ، اور المتکبر کا جو ہے جی، وہ اس کو زیبا ہے، کیسے ایک کاریگر جب بڑا خوبصورت مینار تیار کرتا ہے جی خواجہ صاحب، تو اس کو نیچے اتر کے دیکھتا ہے، قریب سے دیکھتا ہے تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہوتا ٹھیک ہے، ہے، دور سے جا کر دیکھتا ہے پھر بھی بڑا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، اس میں تکبر اور عجب پیدا ہوتا ہے کہ یہ میں نے بنایا ہے نا، تو یہ لیکن اس کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اللہ کو متکبر کہنا جائز ہے اس لیے کہ تجھے بنا کے جو واہ، نزدیک کو دور سے دیکھا، واہ، خدا نے خود کو نہایت غرور سے دیکھا۔ واہ واہ واہ، واہ، کیا واہ، کہنے واہ، کیا کہنے۔ ناظرین کرام، اللہ پاک کو عاجزی بڑی پسند ہے، جو جھکتا چلا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سر بلند ہوتا چلا جاتا ہے، اور جھکنے والے کو ہی پھل لگتا ہے کہ جو اہل ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے۔ پیمانہ بڑھنا ہے ہم نے ذکر امام علی مقام کی بارگاہ میں، ان کی بارگاہ میں جانا ہے اور ذکر حسین کرنا ہے، اور ہمارے ساتھ بڑی خوبصورت آواز، بہت بڑی پیاری شخصیت جناب حفصہ جلوہ فرما ہے۔ حفصہ میں چاہوں گا ذکر حسین کیجئے، ماشاءاللہ ہمارے خواجہ دلوں کو صاحب چین نے آ جائے۔ تو ماشاءاللہ جو الحمدللہ، آیات کریمہ کے ریفرنسز دیے ہیں، سبحان اور اللہ، پیر صاحب نے سبحان جو اللہ، گفتگو سبحان کی ہے، ایمان بہت تازہ ہوا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھیں ان دونوں آمین ہستیوں کو۔ آمین آمین۔ امن کا مہر و ماہ بھی جو شاہوں کا ہے شاہ بھی، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ امن کا مہر و ماہ بھی جو شاہوں کا ہے شاہ بھی، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی، جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، یا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ کرے کوئی جو ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، کرے کوئی جو ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، حسین ہر لحاظ سے جہاں میں بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، یا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ دعاؤں میں نداؤں میں جو واسطہ اسے بنائے گا، دعاؤں میں
واسطہ اسے بنائے گا بہشت کی راہوں کا، جو راستہ اسے بنائے گا وہ سن لے، نہ واسطے میں توڑ ہے، نہ واسطے میں توڑ ہے بابا، نہ راستے میں موڑ ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، نہ واسطے میں توڑ ہے، نہ راستے میں موڑ ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، عذاب سے عتاب سے مجھے نجات مل گئی۔ وہ کیسے؟ سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا پیشوا، وہی میں نے کہہ دیا حسین ہے۔ سوال جب کیا گیا ہے کون